بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج حضرت آسیہ کا بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دفعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایسی پیاری خوشبو آئی جیسے جنت سے آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی باندی نشاطہ، اس کے بچوں اور اس کے محل کی خوشبو ہے جو جنت سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ نشاطہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ ہے جو فرعون کی بیٹی کے بال بناتی تھی۔ اس دور میں جو لڑکیوں کے بال بناتی تھی ان کو نشاطہ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ نشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھا نیچے گر گیا تو اس کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، جو فرعون کی بیٹی نے سن لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، تم نے یہ کون سے الفاظ بولے ہیں؟ معاذ اللہ، رب تو میرا باپ ہے۔ خادمہ نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، جو فرعون کا بھی رب ہے وہ اوپر ہے۔ میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی، ہم سب کا رب ایک ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سب فرعون کو بتا دیا۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے اسی وقت نشاطہ کو بلایا اور پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو رب مانا ہے؟ نشاطہ نے کہا، میرا اور تیرا رب تو اللہ پاک ہے جو عظمتوں اور طاقتوں والا ہے۔ فرعون کے پاس ایک گائے کا مجسمہ تھا۔ اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تو اس مجسمے کے نیچے لکڑیاں جلا کر مجسمے کے اندر تیل ڈال کر گرم کیا جاتا اور فرعون جسے چاہتا اسے اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی گائے میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کیا جائے، اور جب آگ جیسی گرم ہو جائے تو پہلے نشاطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اور پھر ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ منظر دیکھا تو نشاطہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میری ایک خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دی جائیں۔ فرعون نے کہا، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اس کے بدلے تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ پھر نشاطہ کی دونوں بیٹیوں کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر اس کے دودھ پیتے بچے کی باری تھی جو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہی جب اس بچے کو آگ میں ڈالنے لگے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے بچہ بولنے لگا، اماں جان فکر نہ کریں، ہم حق پر ہیں، ہم ایمان پر ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نشاطہ کو صبر آ گیا۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے بچے کو آگ میں ڈالا گیا اور پھر ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ خوشبو جنت سے ان کے محل سے آ رہی ہے۔ نشاطہ نے اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنے دیا مگر فرعون کو رب نہ مانا۔ فرعون نے اپنی باندی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کی وجہ سے آگ میں جلا ڈالا، مگر اس خادمہ نے اپنا دین نہ چھوڑا اور صبر کا مظاہرہ پیش کیا۔ اسی طرح فرعون کے ظلم برداشت کرنے والی ایک اور خاتون ہیں جن کا نام حضرت سیدہ آسیہ ہے، جو فرعون کی بیوی تھیں مگر فرعون کی فرعونیت سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی زبردستی ہوا تھا۔ حضرت آسیہ عزیزان مصر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ پر ایمان لائے تھے ان کی بیٹی تھیں۔ فرعون سے شادی کے بعد آپ محل میں رہنے لگیں اور بادشاہوں والی زندگی گزارنے لگیں۔ ایک دفعہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور سارے فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے نجومیوں سے یہ عجیب و غریب خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس سال فرعون کے حکم سے ہزاروں بچے قتل کیے گئے اور اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں چھپا کر رکھا تھا۔
پھر جب فرعون کی طرف سے زیادہ اندیشہ ہوا تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ فرعون کے محل کے پاس ایک نہر بہتی تھی، یہ صندوق دریا سے ہوتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ حضرت آسیہ اور فرعون اس وقت نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے صندوق نہر میں بہتا دیکھا تو صندوق نہر سے نکال کر کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگا رہا تھا۔ ان دنوں بچوں کا قتل عام جاری تھا تو بعض درباریوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ وہی ہو، اس کی ماں نے اس کے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہو۔ یہ سن کر فرعون نے بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ بچہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں کوئی فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھا بجھا کر یہ بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ڈنڈی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے ماتھے پر دے ماری۔ فرعون نے بہت غصہ کیا اور پھر بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ وہ اس بچے کو آزما لے کہ وہ تو ایک بچہ ہے۔ پھر ایک طرف دہکتے ہوئے کوئلے رکھے گئے اور ایک طرف سونا رکھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے وہ تو حکمت جانتے تھے، آپ نے ایک کوئلہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جب تپش محسوس کی تو فوراً پھینک دیا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے سے باز رہا۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آسیہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ میں فرعون کی تابعداری کرتی کرتی تھک گئی ہوں اور میں فرعون کو رب نہیں مانتی، میرا رب تو اللہ پاک ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ حق پر ہیں، آپ کے لیے اللہ پاک نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام بنایا ہے۔ پھر حضرت آسیہ نے فرعون کو بتایا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا، اس نے حضرت آسیہ پر بہت ظلم کرنے شروع کر دیے۔ آپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے آپ کے ہاتھوں پیروں میں کیل لگائے جاتے، آپ لہو لہان ہو جاتی، آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری چکی رکھی جاتی، آپ کو گرم تپتی دھوپ میں گھسیٹا جاتا کہ آپ اپنے مذہب سے مکر جائیں، مگر آپ اپنے دین پر قائم رہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے اس عذاب سے نکال دے، مجھے راحت دے اور مجھے ایسی زندگی دے کہ میں کھل کر تیری عبادت کر سکوں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کی والدہ سے کہا کہ اسے سمجھاؤ ورنہ اس کا انجام بھی نشاتہ جیسا ہوگا۔ تو حضرت آسیہ کی والدہ نے انہیں سمجھایا تو حضرت آسیہ نے کہا ماں تو بھی جانتی ہے فرعون رب نہیں ہے، میں اپنے اللہ پر ہی مان رکھتی ہوں۔ پھر فرعون نے اپنے حواریوں سے کہا ان کو لے جاؤ اور ان کے اوپر ایک بڑی چٹان گرا دو، اگر یہ مجھے رب مانے تو عزت سے واپس لے آؤ ورنہ اس کے اوپر بڑی چٹان گرا دینا۔ وہ حضرت آسیہ کو ایک کھلے میدان میں لے گئے، آپ زخموں سے چور چور تھیں مگر اپنے رب کا ہی کلمہ پڑھ رہی تھیں کہ اللہ نے آپ کو اس عذاب سے نجات دی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی اوپر اٹھا لیا گیا۔ فرعون کے حواری خالی جسم پر پتھر پھینکتے رہے مگر آپ جنت کے محلات میں پہنچ چکی تھیں۔ دیگر یہ کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور فرمایا خدیجہ مجھے آپ کی اس حالت پر دکھ ہے مگر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے اور جنت میں جا کر میری بیوی آسیہ کو میرا سلام کہنا، وہ جنت میں میری بیوی ہوں گی اور اللہ تعالی ہمارا نکاح جنت میں کرے گا۔ پیارے دوستو یہ تھا حضرت آسیہ کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ پیارے دوستو اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل جنت کی دنیا سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔